الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ اعراف آیا نمبر 33 سورہ نمبر 7 جز نمبر 8 آف دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ میرے رب نے ہر طرح کی فحاشی سنیے کا لفظ فحش چیزیں، جتنے جنسی جرائم ہیں نا اس میں آ جاتے ہیں، ہر چیز، آنکھوں کی فحاشی، ہاتھوں کی، کانوں کی، زبان کی، ہر فحش کلام یا فحش اعمال اللہ نے حرام کر دیے، چاہے وہ سامنے ہو پبلک کے یا ہڈن ہو۔ یا اللہ، اب بتائیں ہم ٹی وی سکرینز پہ جب یہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ تو کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت کہ فحاشی تو بہت بڑا ورڈ ہے، اور یہ مکی قرآن میں آ رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب مکن قرآن میں کوئی حکم آتا ہے وہ تو بہت ہی سیریس ہو گیا نا، ورنہ تو بڑے بڑے جتنے احکام تھے، شراب حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ تو آیا سارا مدینہ میں۔ جب مکہ میں ہی حکم آ گیا نا، اس میں 5 بڑے حرام ہیں اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا۔ نمبر 1 فحاشی حرام، چھپی ہو یا ظاہر ہو۔ اس کے بعد گناہ حرام ہے، کوئی بھی گناہ ایسا جس میں ہم نے اللہ کا کوئی حق یا اللہ کے بندوں کا کوئی حق ادا نہیں کیا، وہ سب حرام۔ اس کے بعد بغاوت حرام، یعنی ظلم، عدوان، کسی کا حق لینا، یہ حرام۔ اس کے بعد شرک حرام، اور اس کے بعد کوئی ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہ کہی، یہ حرام۔ 5 حرام ہیں، اور ان کی گریوٹی ایک کے بعد دوسرا بڑھتی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں گوئنگ ابو اپ دا لیڈر، یوں ایک سے شروع ہوتے اوپر جائے گا۔ اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ فحاشی کم حرام ہے، نہیں، یہ کم حرام ہوتی تو اس کو اللہ سب سے پہلے ذکر نہ کرتا۔ یہاں یہ بھی ایک نقطہ ہے، اصل میں جو فحاشی ہے نا، یہ ایک ایسا غلیظ شیطانی گناہ ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے وقت میں بھی ہو چکا ہے۔ اے آسمان تو پہلے بھی لے چکا ہے امتحان ہمارا، یعنی یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اے آسمان، یہ میں شاعرانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمانوں کا رب اللہ جل جلالہ جس نے ہمارا امتحان پہلے بھی لیا، یہ دنیا پہلے بھی یہ کر چکی ہے، یہ دنیا پہلے بھی یہ کام کر چکی ہے۔ اتنی فحاشی یوسف علیہ السلام کے وقت میں پھیلی ہوئی تھی کہ قیامت تھی، ایک نبی، اللہ کے نبی کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ کس وجہ سے؟ فحاشی کی وجہ سے، جو اس کے ارد گرد فحاشی عورتوں نے لانے کی کوشش کی۔ اور شیطان، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ جس کو استعمال کرتا ہے نا، مس گائیڈ کرتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے، وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، چاہے وہ تاریخ قدیم میں تھیں، دور یوسف علیہ السلام میں تھیں، یا دور جاہلیت میں تھیں، یا دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی تھیں، اس کے بعد ابھی بھی۔ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، تو قرآن میں اس کو اللہ نے سب سے پہلے رکھا۔ فحاشی حرام ہو گئی، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کو مزید واضح کرتے ہیں، جمعے کے ہر خطبے میں تقریباً ہمارے خطیب یہ تلاوت کرتے ہیں جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم ان کو خلیفۃ الراشدی کہتے ہیں، ایک طرح سے خلیفۃ الراشد کی طرح ہیں، مطلب ناٹ لٹرلی، جو ایک بادشاہت کی لائن میں آتے آتے اللہ نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا، ایسی ایک نعمت دی جس نے سارے ظلم ختم کیے، اور اس ظلم کو ختم کرتے ہوئے جمعے کے خطبے میں یہ اعلان کروایا کہ یہ تلاوت کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النحل 14واں سپارہ، سورت کا نمبر بھی غالباً 13 یا 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 90 کے اندر، یہ سورہ نحل کا نمبر ہے 16، آیا نمبر 90، کہ اللہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا، نیکی کا، اچھے سلوک کا رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع کرتا ہے، کچھ کرنے کا کہتا ہے اور کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے۔ منع کرتا ہے فحاشی سے، بے حیائی سے، برائی سے، ہر طرح کی فحاشی، بے حیائی سے، اور یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ تمہیں یہ اللہ موعظہ دے رہا ہے، وعظ اللہ کا یہ پہنچ رہا ہے تاکہ تم اس سے تذکرہ پکڑو، اس سے نصیحت پکڑو، اس سے اپنی اصلاح کرو۔ نہیں کرو گے تو جواب آ گیا، نہیں کرو گے تو جواب کیا آیا؟ مدینہ منورہ میں سورہ نور اتری، معاملہ ہوا، ہماری ماں پہ الزام لگا بہت بڑا، فحاشی سے ریلیٹڈ ہی بات تھی نا، تو وہ الزام تو جھوٹا ثابت ہوا، لیکن اللہ نے ایک بڑا حکم، اس میں بہت بڑا حکم آ گیا، ایک بہت بڑا حکم، کہ کسی بھی قسم کی فحاشی جو پھیلائے گا بھی نا لوگوں میں، جو چاہتے ہیں کہ یہ کام پھیلے، لوگ بڑا کیجولی بول دیتے ہیں جی وہ جی اس میں مسئلہ کیا ہے،
کیا ہے یار، بچے شغل کر رہے ہیں، ٹک ٹاک ہے، فلانا ہے، اسنیپ چیٹ ہے، یہ جی وہ ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس دا بگ ڈیل، لیٹ دم ہیو لٹل فن. ان کے لیے بھی اس میں پیغام ہے. اور جو کوئی بھی اس میں انوالو بھی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور اس کو اس سے اب محبت ہونے لگی، اسی لیے اللہ نے ان چیزوں کو پہلے ہی مکہ میں ہی حرام قرار دے دیا تھا. یہ مکی صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ اعراف بھی مکی، نحل بھی مکی، جہاں حالانکہ مکہ میں احکام نہیں ہوتے، رولنگز، ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آتے ہیں سارے مدینہ منورہ میں. جب یہ مدینہ میں آ گیا نا حکم، تو یہ اب بہت سیریس بات ہونے لگی. یعنی یہ وہ صورت ہے، سورہ نور سے میں آپ کے سامنے جو آیت رکھنے والا ہوں، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے، کوئی قرآن کی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اتنا ایکسپلیسٹ بیان کیا ہو کہ زانی اور زانیہ کو ایسے کوڑے لگاؤ اور رحم بھی نہیں کھانا ان کے اوپر، اور یہ ان کا عذاب دیکھا جائے گا. اللہ نے اس کو عذاب کہا ہے دنیا میں. اور پھر وارننگ کیا دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف الزام جھوٹا ثابت ہو گیا ختم ہوگی بات. اللہ نے کلیئر میسج دیا کہ تمہیں تو پہلے بتایا تھا کہ فحاشی چاہے وہ الفاظ کی ہو، اعمال کی ہو، چھپی ہو، ظاہر ہو، اوپن ہو، پبلک ہو، پرائیویٹ ہو، سب حرام تھا. میں نے تو تمہیں پہلے سکھا دی تھی یہ بات. میرا حکم تو پہلے تھا. 5 حرام جو تھے، وہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ اعراف آیت نمبر 33، نہیں باز آنا تم نے. لو جی آگے سن لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑا سیریس وارننگ دے دی. آیت نمبر 19 سورہ نور کے اندر، 19 یا غالباً آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویری اسکیری، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالذکر الحکیم. جب بندہ برائیاں یہ والی کرنے لگتا ہے نا، جنسی جرائم، یعنی جس میں آنکھوں کے گناہ بھی ہیں، دوسرے گناہ بھی ہیں، کئی طرح کے. اوکے، جنسی جرائم میں جب بندہ انوالو ہو جاتا ہے نا، چاہے وہ فحاشی دیکھ ہی رہا ہو، یہ جرم ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ جرم تھا. وہ آپ نے آیت سنی تھی نا کہ یہ ظاہر میں بھی اور باطن میں. اب باطن میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک کی گندی ویڈیو دیکھ رہا ہے کسی کی، جو ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، اسنیپ چیٹ پہ دیکھ رہا ہے کچھ لائیو، اس میں تصویریں دیکھ رہا ہے کچھ، کسی کی پروفائل میں گھسا ہوا ہے پرائیویسی میں، واللہ عالم کیا کیا گند ہو رہا ہے، یا ایون یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کوئی دیکھ تو رہا نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فحاشی کو سب سے پہلے رکھا کہ یہ انسان کو شرک تک بھی لے جائے گی، کہ بندہ کہے گا اب مجھے کون دیکھ رہا ہے. نعوذ باللہ، اللہ دیکھ رہا ہے بھائی، پرائیویٹ میں بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کیا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر بصارت. تو میرے بھائی، یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ محبت ہوگی نا اس طرح کے کاموں سے، کسی بھی قسم کی فحاشی سے، اس کے پھیلانے پر یا اس کے اندر انوالو ہونے پر محبت ہوگی، اور وہ بھی مومنوں میں، مسلمانوں میں پھیلانے پر، تو اللہ نے کہا اس پر بہت دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو دردناک عذاب دنیا میں بھی اس کا رکھا ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے اس کو. یہ ورنہ معاشرے میں اگر تھوڑی سی بھی اللہ نے نکیل نہ ڈالی تو یہ تو جنگل سے بھی برا حال بن جائے گا اس زمین کا.